اچھا ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے دن میں نے آپ لوگوں سے یہ کہا تھا کہ بحث پڑھ کر کے آئیے گا۔ جو چیز میں نے سب سمجھا دیا تھا وہ بحث میں ہے، لیکن بحث پڑھ کر کے آئیے گا اور اس کو پڑھ کر کے بتائیے، یا میں پڑھ دے رہا ہوں اس کو ترجمہ کر دے رہا ہوں، آپ لوگ غور سے سن لیں اس کو، ٹھیک ہے نا؟ تو خبر کی ساری مثالیں ہو گئی تھیں، انشاء کی مثالیں باقی تھیں، جو 3 ستارے ہیں اس سے پہلے خبر کی مثالیں تھیں، اور 3 ستاروں کے بعد جو بعد کی مثالیں ہیں وہ سب انشاء کی مثالیں ہیں۔ قال بعض الحکماء لابن، آپ لوگوں نے کتاب کھول لیا ہے نا؟ سب لوگ غور سے خاموشی سے سنو۔ قال بعض الحکماء لابنہ، کسی حکیم نے اپنے بچے سے کہا ہے، یا بنی تعلم حسن الاستماع، اے میرے بچے بہترین ڈھنگ سے سننا سیکھو، کما تتعلم حسن الحدیث، جیسا کہ بہترین ڈھنگ سے بات کرنا سیکھتے ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو یا بنی تعلم حسن الحدیث، یہ کیا ہے؟ یہ مثال کیونکہ اس میں امر ہے، اس وجہ سے یہ مثال کس کی بنے گی؟ انشاء کی بنے گی۔ وَأَوْصَى عبد اللہ بن عباس رجلا فقال، عبداللہ ابن عباس نے ایک آدمی کو نصیحت کیا تو کہا، لا تتکلم بما لا یعنیک، جو تمہارے مطلب کی بات نہ ہو اس میں بات نہ کرو، وَدَعِ الْكَلَامَ فِي كَثِيرٍ مِّمَّا یعنیک، اور بات کرنا چھوڑ دو اکثر اس چیزوں میں جو تمہارے مطلب کی ہو، حَتَّى تَجِدَ لَهُ مَوْضِعًا، یہاں تک کہ تم اس کے لیے جگہ پا جاؤ۔ یہ نہیں ہے، اور یہ بھی انشاء کی مثال ہے۔ وقال ابو الطیب لا تلق دہرک، ہاں جی کچھ، ہاں بتاؤ۔ ہاں یا بنیہ مکمل ایک جملہ ہے، یہ انشائیہ ہے، اس کے بعد ایک جملہ ہے تعلم حسن الاستماع کما تتعلم حسن الحدیث، تو یہ امر کی وجہ سے، تو اس میں ندا ہے یا بنیہ، اس وجہ سے یہ جملہ انشاء کا ہو جائے گا، اور تعلم حسن الحدیث کما تعلم حسن الاستماع کما تعلم حسن الحدیث، یہ امر کی وجہ سے ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ قال ابو الطیب لا تلق دہرک الا غیر مکترث، اپنے زمانے سے ملاقات نہ کرو مگر بے پرواہ ہو کر کے، یعنی زمانے کے لوگوں سے بے پرواہ ہو کر کے ملاقات کرو۔ اگر ان کو یہ لگے گا، زمانے کے لوگوں کو زمانے کو یہ لگے گا کہ آپ کو ہماری ضرورت ہے، تو وہ آپ سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا۔ اگر لوگ سمجھ جائیں کہ آپ مجبور ہیں اور ہمارے بغیر آپ کا کام نہیں چلنے والا ہے، تو وہ لوگ آپ سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے اور یوں ہی آپ کو دبائیں گے، آپ کو مجبور کریں گے، آپ کو پریشان کریں گے۔ ما دام یصحب فیہ روحک البدن، جب تک کہ اس زمانے میں بدن تمہارے روح کا ساتھ دے۔ بحث، اب بحث دیکھو، یہ تو ساری باتیں میں نے سمجھا دیا ہے، لیکن بحث پڑھ کر کے پھر سے بتا دیتا ہوں۔ یخبرنا ابو اسحاق الغزی، ابو اسحاق الغزی، دیکھو ابو اسحاق غزی پہلے شعر میں لولا ابو الطیب الکندی ممتلئت مسامع الناس من مدح ابن حمدان، اس میں کیا ہے؟ ابو اسحاق الغزی ہمیں خبر دے رہا ہے بأن ابا الطیب المتنبی هو الذي نشر فضائل سیف الدولہ، یہ کہ ابو الطیب متنبی ہے وہ شخص جس نے سیف الدولہ بن حمدان کے فضائل کو عام کیا ہے، نشر کیا ہے، پھیلایا ہے، وَأَضَاءَهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور اسے لوگوں کے درمیان عام کیا ہے اور پھیلایا ہے۔ وَيَقُولُ، اور کہہ رہا ہے، لولا ابو الطیب ما ضاعت شہرت هذا الامیر، اگر ابو الطیب متنبی نہ ہوتا تو اس امیر کی شہرت عام نہ ہوتی، لوگ اس کو نہ جان پاتے۔ ولا عرف الناس من شمائلہ کل الذی عرفوہ، اور اس کی خصوصیات لوگ نہیں جان پاتے جیسا کہ ان لوگوں نے پورے طریقے سے، جیسا کہ ان لوگوں نے اس وقت اس کو جانا ہے۔
وہذا قول یحتمل ان یکون الغزی صادقا فیہ، اور یہ قول اس بات میں احتمال ہے کہ غزی اپنی بات میں سچا ہو، کما یحتمل ان یکون کاذبا، جیسا کہ اس بات کا احتمال ہے کہ وہ اپنی بات میں جھوٹا ہو۔ فہو صادق ان کان قولہ مطابقا للواقع، تو وہ سچا ہے اگر اس کا قول واقع کے مطابق ہے، کاذب ان کان قولہ غیر مطابق للواقع، اور جھوٹا ہے اگر اس کا قول واقع کے مطابق نہیں ہے۔ یہی تو بتایا گیا ہے۔ والمتنبی فی المثال الثانی، اور دوسری مثال میں متنبی، دوسری مثال دیکھو، لا اشرعب الی ما لم یفت طمعا ولا ابیت علی ما فات حسرانا۔ دوسری مثال میں متنبی یخبر عن نفسہ، اپنے بارے میں خبر دے رہا ہے، بأنہ قانع راض بحالہ التی هو فیہا، یہ کہ وہ قانع ہے اور راضی ہے اپنی اس حالت پہ جس میں کہ وہ ہے۔ متنبی کہہ رہا ہے کہ میں جس بھی حالت میں ہوں میں خوش ہوں، میں مطمئن ہوں، میں قانع ہوں۔ وہ کہہ رہا ہے فلیس من عادت ہی، کہ میری عادت یہ نہیں ہے ان یتطلع، اس کی عادت یہ نہیں ہے ان یتطلع مستشرفا الی ما هو آت، کہ جو چیز آنے والی ہے اس کو جھانکے، ولیس من دأبہ ان یندم علی ما فات، اور اس کی عادت میں سے یہ بھی نہیں ہے کہ جو چیز اس کے پاس موجود نہیں ہے، اس کو نہیں مل پا رہی ہے، اس پر شرمندہ ہو۔ ومن المحتمل ان یکون کاذبا غیر صادق، اور اس میں اس بات کا احتمال ہے، یعنی متنبی اپنے شعر میں کہہ رہا ہے کہ جو چیز حاضر ہے میں اسے للچائی ہوئی نگاہ سے نہیں دیکھتا، اور جو چیز ختم ہو گئی، فوت ہو گئی، میں اس پر افسوس نہیں کرتا ہوں۔ اس میں اس بات کا احتمال ہے کہ متنبی اپنی بات میں جھوٹا ہو، سچا نہ ہو۔ کذالک یجوز ان یکون ابو العطاہیہ، ایسے ہی جائز ہے کہ ابو العطاہیہ تیسری مثال میں صادقا فیما قال وادعا، سچا ہو جو کچھ اس نے کہا ہے اور دعویٰ کیا ہے، اور یہ بھی جائز ہے کہ وہ سچا نہ ہو۔ ابو العطاہیہ کا شعر کیا ہے؟ ان البخیل وان افاد غنا لترى علیہ مخائل الفقر۔ انظر بعد ذلك الى المثال الرابع، اب یہ خبر کی تمام مثالیں ہیں، اس پر یہ صاحب کتاب بحث کر چکے ہیں۔ اب کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد دیکھو چوتھی مثال کی طرف، چوتھی مثال کو دیکھو، تجد قائلہ ینادی ولدہ، آپ اس کے قائل کو پائیں گے کہ وہ اپنے بچے کو بلا رہا ہے، وَيَأْمُرُهُ، اور اسے حکم دے رہا ہے، أَن يَتَعَلَّمَ حُسْنَ الْحَدِيثِ، کہ وہ بہترین طرح سے بات کرنا سیکھے۔ وَذَلِكَ كَلَامٌ لَا يَصِحُّ أَن يُقَالَ لِقَائِلِهِ إِنَّهُ صَادِقٌ فِيهِ أَوْ كَاذِبٌ، اور یہ ایسا کلام ہے کہ جس میں یہ کہنا درست نہیں ہے کہ وہ اپنی بات میں سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ لِأَنَّهُ لَا يُعْلِمُنَا بِحُصُولِ شَيْءٍ أَوْ عدم حصولِهِ، کیونکہ وہ ہمیں کسی چیز کے حاصل ہونے یا حاصل نہ ہونے کے بارے میں خبر نہیں دے رہا ہے کہ ایسی چیز ہوئی یا نہیں ہوئی۔ وَإِنَّمَا هُوَ يُنَادِي وَيَأْمُرُ، وہ فقط بلا رہا ہے اور حکم دے رہا ہے۔ كَذَلِكَ لَا يَصِحُّ أَن يَتَّصِفَ عبداللہ ابن عباس فی المثال الخامس، ایسے ہی صحیح نہیں ہے کہ عبداللہ ابن عباس پانچویں مثال میں متصف ہوں اور متنبی چھٹی مثال میں سچ کے ساتھ یا جھوٹ کے ساتھ، یعنی ان کو سچ اور جھوٹ کے ساتھ متصف نہیں کہہ سکتے ہیں، یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ پتہ نہیں سچ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ لأن كل منهما لا يخبر عن حصول شيء وعدم حصوله، کیونکہ ان دونوں میں سے ہر ایک ہمیں کسی چیز کے حاصل ہونے، کسی چیز کے ہونے یا نہ ہونے کی خبر نہیں دے رہے ہیں۔ ولو انك تتبعت جميع الكلام، اور اگر آپ تمام جملوں میں غور کر لیں، جو کچھ ابھی آپ کے سامنے 5-6 مثالیں دی گئی ہیں انشاء اور خبر ملا کر کے، ان تمام مثالوں میں اگر آپ غور کریں، لوجدته لا يخرج عن هذين النوعين، تو آپ اسے پائیں گے کہ ان دونوں قسموں سے الگ نہیں ہوگا، یعنی اس میں یا تو سچ اور جھوٹ کا احتمال ہے اور یا تو سچ اور جھوٹ کا احتمال نہیں ہے، انہی دونوں قسموں سے وہ چیز الگ نہیں ہوگی۔ وَيُسَمَّى النَّوْعُ الْأَوَّلُ خَبَرًا، اور پہلی قسم کا نام دیا جاتا ہے خبر۔ خبر پہلی قسم کہا جاتا ہے، یعنی جس میں سچ اور جھوٹ کا احتمال ہوتا ہے، یہ پہلی قسم ہوئی۔ اور دوسری قسم ہے کہ اس میں سچ اور جھوٹ کا احتمال نہیں ہے،
تو پہلی قسم کو خبر کہا جاتا ہے اور دوسری قسم کو انشاء۔ انظر بعد کا الی الجمل، اس کے بعد جملوں کو دیکھو، فی الامثلۃ السابقہ، گزشتہ مثالوں میں، او فی غیرہا، یا اس کے علاوہ دیگر مثالوں میں، تجد کل جملۃ مکونۃ من رکنین اساسیین، آپ ہر جملے کے پائیں گے کہ تمام جملہ وہ دو اساسی رکن سے بنا ہوا ہے۔ مکونہ، کونہ یکون، تکوین کے معنی ہوتے ہیں بنانا، مکونۃ کے معنی بنا ہوا ہونا۔ تو یہ جملے جو آپ کی کتاب میں دیے ہوئے ہیں، یہ جملے یا اس کے علاوہ دوسرے جملے جو ہیں اس پر آپ غور کریں گے تو آپ ہر جملے کو پائیں گے کہ ہر جملہ بنا ہوا ہے دو اساسی رکن سے، ہم المحکوم علیہ والمحکوم بہ، اور وہ ہیں محکوم علیہ اور محکوم بہ۔ ویسمى الاول مسندا الیہ، اور پہلے کا نام رکھا جاتا ہے مسند الیہ۔ دیکھو محکوم علیہ اور محکوم بہ یہ دو ہیں، ان میں سے پہلا ہے محکوم علیہ، تو پہلے کا نام مسند الیہ رکھا جاتا ہے، یعنی محکوم علیہ کا نام مسند الیہ ہے، والثانی مسندا، اور دوسرے کا نام مسند ہے۔ اما ما عداہما فہو قید، بہرحال جو ان دونوں کے علاوہ ہے تو وہ قید ہے جملے میں، ولیس رکنا اساسیا، اور اساسی رکن نہیں ہے، اس کو قید کہا جائے گا۔ جملے میں دو ہی اساسی رکن فی الجملہ، ہاں جملے میں جو ان دونوں کے سوا ہیں، جو ان دونوں کے علاوہ ہیں، یعنی محکوم علیہ اور محکوم بہ کے جو علاوہ بچتے ہیں جملے میں، اس کو وہ قید ہے جملے میں۔ آپ کیا کہہ رہے ہو؟ میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کیا کہہ رہے ہو۔ جملے میں جو کچھ محکوم علیہ اور محکوم کے علاوہ بچتا ہے اس کو قید میں ڈالتے ہیں۔ ابھی تم نے مشق کیا نہیں، جیسے دیکھو کون سا جملہ مشق کیے ہو؟ جملے میں مشق کیے ہو تمسک بحبل القرآن، ایک جملہ ہے نا تمسک بحبل القرآن۔ تمرین میں تمسک بحبل القرآن کیے ہو نا؟ میں تمہاری بات نہیں سمجھ رہا ہوں بھائی، کیا کہہ رہے ہو یار۔ جملے میں صرف محکوم علیہ اور محکوم بہ ہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ نہیں کچھ ہوتا ہے۔ اس محکوم علیہ محکوم بہ کے علاوہ جو کچھ بھی بچتا ہے اس کو قید میں ڈالا جاتا ہے۔ یعنی تین چیزیں جملے میں ہو سکتی ہیں، محکوم علیہ، محکوم بہ اور قید۔ تو دو چیز کا تو ہونا ضروری ہے، محکوم علیہ اور محکوم بہ۔ جیسے تمسک بحبل القرآن، تمسک میں اس میں انتا کی ضمیر محکوم علیہ ہو جائے گی، اور تمسک یہ فعل ہے محکوم ہو جائے گا۔ اب کچھ بچتا ہے کہ نہیں جملے میں؟ بحبل القرآن نہیں بچتا ہے تو اس کو قید کہہ دیا جائے گا۔ ولیس رکنا، یہ قید ہے، ولیس رکنا اساسیا، اور یہ اساسی رکن نہیں ہے۔ ہاں یہ اساسی رکن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں تو اس میں آپ نے دیکھ لیا نموذج، دیکھو نموذج، بحث میں نے پڑھا دی، پوری بات سمجھ میں آ گئی، قاعدہ پڑھا دیا ہے۔ نموذج دیکھو، تنافسوا یا معاشر الکتاب فی صنوف الآداب وتفہموا فی الدین وابدؤوا بعلم کتاب اللہ عز وجل ثم العربیۃ فإنها نفاق ألسنتکم ثم اجید الخط فإنه حلیۃ قلوبکم ورأوا الاشعار واعرفوا غریبها ومعانیها وایام العرب والعجم وحادیثها وسیرها فإن ذلك معین لکم علی ما تسمو الیہ ہممکم۔ تو ایک دیکھو اجابہ نمبر 1 ہے، نموذج کا اجابہ ہے، آپ اس کو دیکھ لیں گے تو آپ کو پوری بات سمجھ میں اسے پہلے بھی آ گئی ہے اور اچھی طرح سے بات سمجھ میں آ جائے گی، ہے نا جی آفاق؟ ہاں تو اسی طرح سے اس کو پڑھ لو گے۔ اب یہ سبق نمبر 1 یعنی درس نمبر 1 ختم ہوا۔ علم المعانی کا پہلا سبق تھا تقسیم الکلام الی خبر و انشاء، کلام کو 2 قسموں میں منقسم کیا جاتا ہے، خبر اور انشاء۔ تو اب ہم لوگ جملہ خبریہ کو پہچان سکتے ہیں، جملہ انشائیہ کو پہچان سکتے ہیں، اور اس میں محکوم علیہ محکوم بہ کو پہچان سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو کچھ بچتا ہے اس کو قید میں ہم ڈالیں گے، یہ بھی جان سکتے ہیں۔ بس پہلے سبق میں علم المعانی کے پہلے درس میں بس اتنی سی باتیں ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟
یہ تم لوگ تم لوگ نموذج لکھ لو گے. کس کو لکھ لو گے؟ نموذج جس کو پہلے کتاب میں دیکھ کر کے سمجھ لو گے. اب آپ کے لیے سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا کیونکہ میں نے مشق کرا دی ہے, میں نے اس کو سمجھا دیا ہے, تو سمجھنا آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا. آسان ہے تو سبق نمبر 1 پورے طور سے سمجھ بات آ گئی نا. تو اسے آپ لوگ لکھ لیں گے. کل میں آپ کو انشاءاللہ دوسری بحث پڑھاؤں گا, اس کا نام ہے الغرض من القاء الخبر. خبر دینے کا مقصد کیا ہے؟ جیسے آدمی خبر دیتا ہے نا کوئی, تو خبر دینے کے کوئی کچھ نہ کچھ مقصد ہوتے ہیں. ایسے یوں ہی کوئی خبر نہیں دیتا, کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. تو انشاءاللہ ہم لوگ اس بحث میں دوسری بحث میں پڑھیں گے الغرض من القاء الخبر. اگلی بحث یہی ہے, ٹھیک؟ انشاءاللہ. تو جو جتنی باتیں میں نے سمجھائی ہیں آپ لوگوں کو پوری بات سمجھ میں آ گئی؟ چلو ٹھیک ہے, تو بس یہ سبق ختم ہوا. ٹھیک ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.